یہ حج کرتے ہیں نا لوگ, حج میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں لوگ 25 لاکھ کا حج, 20 لاکھ کا حج, ذرا عوام آ جائے. بھئی حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں حاجی کو ایسے حالات آئیں کہ یہ ڈر جائے اور اس کو میدان حشر یاد آ جائے اور یہ اللہ سے توبہ کر لے. اللہ تو حج میں یہ چاہتے ہیں کہ 25 لاکھ کا حج کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ ہی یاد آئے. میرے پیارو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے نا, آج جو ہم نے ماحول بنا لیا میرے پیارو, اس ماحول میں اللہ یاد نہیں آتا. میں آپ کو چھوٹی سی کارگزاری سناتا ہوں. میں حرم میں بھی نماز پڑھی, حرم تو حرم ہے, اس کی تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن میں آپ کو ایک کارگزاری سنا رہا ہوں. مجھے یہ تبلیغ والوں نے, یہ بعد میں کرتے, شروع میں نہیں, الحمدللہ آہستہ آہستہ ویٹ اٹھواتے ہیں. مجھے انہوں نے بھیجا پیدل جماعت کے ساتھ. مجھے اللہ یاد ہی نہیں آتا تھا. میں نے کہا یار اللہ سے کیسے, کچھ تو یاد آئے تھوڑا بہت. انہوں نے کہا ابھی تمہیں یاد دلاتے ہیں. انہوں نے مجھے بھیجا ناران کاغان سے پہلے ایک پہاڑی ہے مہنڈری, 9000 فٹ اوپر ہے سیدھی, 9000 فٹ میں اکیلا پنجاب کا. میرے ساتھ 13-14 پشتو والے تھے, انہیں اردو نہیں آتی تھی. اب ایک جماعت جاری اور 9000 فٹ تک پہنچا دیا, جہاں سے میں واپس نہیں آ سکتا تھا نا, کہ میں جی یہ کن کے ساتھ جوڑ دیا واپس آ جاؤں. 9000 فٹ پہ پہنچا, اتنی ٹھنڈ تھی یہ کچھ نہیں, اور ساتھ والا گھر نظر نہیں آ رہا تھا. 15 گھر تھے. امیر صاحب آئے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح صاحب آئے, مزہ آ جائے گا. میں کہا جی کیا مزہ آئے گا؟ اچھا مسجد, یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد ٹوٹی ہوئی, کوئی دروازہ کھڑکی نہیں, ٹھنڈ بہت, کوئی ہیٹر نہیں, کوئی گرم پانی نہیں, اور چھت کھلی چھت, اور اس میں نیچے پکا بھی نہیں, کچا, کہیں یہاں سے کیڑا نکلا, کہیں یہاں سے چھپکلی. میں نے کہا یا اللہ کیا ہوگا؟ مجھے اتنا اللہ یاد آیا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا میرے پیاروں. پھر امیر صاحب نے آگے کہا دیکھیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, بس ایک کوشش کیجیے گا, مسجد سے اکیلے باہر نہ جائیے گا. 3 ساتھی, اس علاقے میں ریچھ بہت ہے. میں کہا جی ریچھ بہت ہے؟ میں کہا جو اللہ مجھے یاد ہے زندگی میں کبھی یاد نہیں. پھر انہوں نے کہا اگر آپ باتھ روم بھی جانا, یا باتھ روم سارا علاقہ باتھ روم ہے, یہاں کمرہ نہیں ہے باتھ روم کا, کل باتھ روم ہے. کہا اچھا. میں کہا یا اللہ. اب میں رات کو 3 بجے جو میں نے پیشاب کیا ہے, میری پوری زندگی میں ایسا پیشاب میں نے کہیں نہیں کیا, ایسا اللہ یاد ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس دن جو میں نے غفرانک پڑھا ہے نا, کبھی ڈیفنس کے گھر میں نہیں پڑھا میرے گھر. اس دن جو میں نے اللہ سے کہا نا دعائیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا 1 سیکنڈ, کیونکہ اتنی بڑی جھاڑیاں تھیں. اچھا انہوں نے کیا کہا, ریچھ تو بہت ہیں, اچھا سانپ بچھو یہاں ہیں لیکن وہ کاٹتے نہیں, وہ نہیں کاٹتے. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے, اتنا ہم تو چھپکلی سے ڈرتے ہیں, وہ کہہ رہے سانپ بچھو بہت. تو اب فجر میں امام بھی میں نے کہا اللہ اکبر, جیسے میں اللہ اکبر کیا تو درد شروع ہوئی. میں کہا الحمدللہ, ایسے الحمدللہ پہ اللہ یاد ہے, یہاں تو کبھی یاد ہی نہیں آتے. پھر میں رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم, ایک اولا پڑا دوڑو. پھر میں کہا سبحان ربی العلی. پوری نماز 15 دن وہ اللہ یاد ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے پیارے ان محلوں میں اللہ یاد نہیں آئے گا, ایک دفعہ وہاں نکلنا پڑتا ہے میرے پیارے. ایک دفعہ نکل کے اللہ کو ساتھ لے لیں, اللہ کو دوست بنا لیں, اپنے ایمان کو. کتنے لوگ جم میں جاتے ہیں, کیسی چیخیں مارتے ہیں. آرنلڈ شوارزنیگر کیا کہتا ہے, میں 1 سال چیخیں مارتا تھا جم میں, تب 1 انچ مسل بنتا تھا. میری پیارو اتنے آرام سے مسل بن جائے گا اندر. اسلام باہر, ایمان اندر کوئی بھی چیز آرام سے نہیں بنتی میرے پیارو. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے میرے پیارو, اس ایمان کو بنانے کے لیے, اللہ سے تعلق بنانے کے لیے, اللہ ہمارے اللہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لگے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہماری باتوں کو سن رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے لیے میرے پیارو ایسے ماحول میں جانا پڑتا ہے جہاں اللہ یاد آ جائے. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کے, اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کے, تھوڑے اپنے آرام کو, تھوڑے اپنے کپڑے کو, کھانے کو سادہ کریں گے. سادگی ایمان کا حصہ ہے. جب سادہ کریں گے اللہ ہمارے ایمان کو بنائے گا. جہاں ملے سیمسنگ, موبائل, گاڑی, پراپرٹی, یہ وہ فلاں, امریکہ, انڈیا, جہاں ملو اللہ کی بات کرو. 3 کام کر لو, جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو. کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. مسجد کو آباد کرو, 24 گھنٹے تھوڑا ٹائم دو, استغفار کرو, سحری میں آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت کو اللہ کی بات کرو. یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیارو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ان اعمال کو کر لو, سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. رزق آسمانوں سے, وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں, الف عین میم الف لام, الف عین میم الف لام. الف عین نکالا, میم الف لام مال. اللہ کہہ رہے مال ہے, الف عین ٹھیک کر لے, مال ہی مال دوں گا. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے, مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے. یہ لے کبوتر, تو یہ کھا, تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے, تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے. اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. کہا اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا, تجھے رزق کریم دوں گا, عزت والی روزی دوں گا, ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے, تیری دعاؤں قبول کروں گا.
دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا.